مسلمانوں کے ہراول دستے میں بنو سلیم کے مجاہدین تھے۔ ان کے قائد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ اس حیثیت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے۔ اسلامی فوج کی نفری تو 12,000 تھی، لیکن اس باقاعدہ فوج کے ساتھ ایک بے قاعدہ فوج بھی تھی جس کی نفری 20,000 تھی۔ یہ مکہ اور گرد و نواح کے لوگ تھے جو فوج کی مدد کے لیے ساتھ آئے تھے۔ ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ اتنا زیادہ لشکر دیکھ کر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بڑے فخر سے کہا تھا، کون ہے جو ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ اس فخر میں تکبر کی جھلک تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے آگے تھے۔ وہ وادی حنین کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور رفتار تیز کر دی۔ خالد رضی اللہ عنہ جو شیلے جنگجو تھے اور جارحانہ قیادت میں یقین رکھتے تھے، وہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو قبیلہ قریش کے سردار اعلیٰ ابو سفیان سے انہیں سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ انہیں کھل کے لڑنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے قبول اسلام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری قیادت میں وہ جذبہ دیکھا تھا جو انہیں پسند تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے اکرمہ سے کہا بھی تھا کہ میرے عسکری جذبے اور میدان جنگ میں جارحانہ انداز کی قدر صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کی عسکری اہلیت اور قابلیت کی جو قدر کی تھی، اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے ہر اول کے کمانڈر تھے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب خالد رضی اللہ عنہ کا ہر اول دستہ گھاٹی والے تنگ رستے میں داخل ہوا۔ اچانک زمین و آسمان جیسے پھٹ پڑے ہوں۔ حوازن، ثقیف اور دیگر قبیلوں کی متحدہ فوج کے نعرے گھٹاؤں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک کی طرح بلند ہوئے اور موسلا دھار بارش کی طرح تیروں کی بوچھاریں آنے لگیں۔ یہ تیر دائیں بائیں کی چٹانوں اور ٹیکریوں سے آ رہے تھے۔ یہ دشمن کی گھات تھی۔ مالک بن عوف اور درید بن اسما نے دن کے وقت اپنے کیمپ میں کوئی سرگرمی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جنگی کیمپ نہیں، کسی قافلے کا پڑاؤ ہے۔ شام کے بعد مالک بن عوف اپنی فوج کو حنین کے تنگ راستے پر لے گیا اور تیر اندازوں کو دونوں طرف چھپا کر بٹھا دیا تھا۔ تیروں کی بوچھاریں اچانک بھی تھیں اور بہت زیادہ بھی تھیں۔ مجاہدین کے گھوڑے تیر کھا کے بے لگام ہو کر بھاگے۔ جو سوار تیروں سے محفوظ رہے وہ بھی پیچھے کو بھاگ اٹھے۔ تیروں کی بوچھاریں اور تندو تیز ہو گئیں۔ گھوڑے بھی بے قابو اور سوار بھی بے قابو ہو گئے۔ بھگدڑ مچ گئی۔ مت بھاگو! خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیروں کی بوچھاروں میں کھڑے چلا رہے تھے، پیٹھ نہ دکھاؤ، مقابلہ کرو۔ گھوڑوں اور سواروں کی بھگدڑ ایسی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کی پکار کسی کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ کوئی یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کے جسم میں کتنے تیر اتر گئے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے وہیں کھڑے اپنے دستے کو مقابلے کے لیے للکار رہے ہیں۔ وہ آخر بھگدڑ کے ریلے کی زد میں آ گئے اور ان کے دھکوں سے یوں دور پیچھے آ گئے جیسے سیلاب میں بہہ گئے ہوں۔ جب بھگدڑ کا ریلا گزر گیا تو خالد رضی اللہ عنہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہر اول کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی۔ اس کے رضاکاروں کا بے قاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہر اول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ہر اول کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پیوست تھے اور ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ مالک بن عوف کی فوج کے نعرے جو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بھگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلتی پر تیل ڈالا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا۔ انہیں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے اور دوسری یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہیں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈہ بنایا گیا تھا۔ زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں پر پناہ لے لی جہاں چھپا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھپنے کے لیے نہیں بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے تھے کہ ہوا کیا ہے اور وہ دشمن کہاں سے ہے جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے۔ وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پیادے ان کے درمیان آ کر کچلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگنے والوں کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ کرام تھے۔ ان میں 4 قابل ذکر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مسلمانوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے للکارنا شروع کر دیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد بن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان ہجوم کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ خالد بن ولید کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ حوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔ ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علم بردار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اٹھتے اٹھتے اس کی گردن صاف کاٹ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی، وہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ، قتل کر دو اسے۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کا لکھا گیا ہے، جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹیکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر سے معرکے میں وہ سب بھاگ نکلے۔ ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکا۔ میں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے تو دیکھ ہی لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری حس نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر اول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم بھی کیا تھا کہ ہر اول کے کتنے آدمی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین کے گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں ناڑی ہے اور جلد باز بھی ہے، اتنے زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر نظر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر ٹھہر گئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی، جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ قوی ہیکل تھے۔ عباس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو، اے انصار۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا، اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے، ان کی تعداد معمولی تھی، لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوئے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حوازن کے آدمی بوکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ ان میں سے بہت سے بھاگ نکلے، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے۔ وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فاتحہ اور کامران رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عباس رضی اللہ عنہ کی پکار پر مسلمان رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ان کے تعاقب میں نہیں آ رہے، تو کئی ہزار مجاہدین واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید لاپتہ تھے، کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کہ کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔ وہیں تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا، اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی تھی۔ قبیلہ حوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑاکا قبیلہ تھا، اس لیے اسی کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بلا شک و شبہ ماہر لڑاکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا تھا، اس کے آگے حوازن ٹھہر نہ سکے۔ مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے جو انہیں غلطی سے اٹھانی پڑی تھی۔ یہ دست بدست لڑائی تھی۔ مجاہدین نے تیغ زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے یا مارکہ سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارکے کے قریب ایک بلند جگہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، یہ جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے، وہ اب وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے۔ ان کا دم خم ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے پیچھے قبیلہ ثقیف کے دستے تیار کھڑے تھے۔ مالک بن عوف نے چلا چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی۔ مسلمان تھک چکے تھے اور ثقیف تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی برچھیوں کی ضربوں میں جو قہر اور غضب تھا، ان کے نعروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی۔ ثقیف کے لڑاکے جو عرب میں خاصے مشہور تھے، تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے، اور پھر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے بھگدڑ برپا کر دی۔ اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے تھے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وہ افراتفری میں بھاگ اٹھے۔ مالک بن عوف تنگ راستے سے دور پیچھے حوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کارروائی سے منہ موڑ چکا ہے اور اپنے دستے کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جو مجاہدین صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ گھڑ سواروں کو آگے لاؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ حوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملہ کرو۔ ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھاڑیں آئی تھیں اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا، اور وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی کمان اپنے دستے مبارک میں لے لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر زبیر رضی اللہ عنہ نے ایسا برق رفتار حملہ کیا کہ حوازن جو ابھی تک بوکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کے دستے کو درے میں ہی رہنے دیا اور حکم دیا کہ اب درہ جنگی اڈا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ عنہ تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کے سپرد کام کیا کہ اوطاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ خالد یہاں ہے، کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا۔ یہ پڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچے۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی تک بے ہوش پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور انتہائی شفقت سے ان کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلی دعا کا اعجاز تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے، تیر نکال لیے گئے اور بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور زبیر رضی اللہ عنہ کے سوار دستے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ حوازن کی خیمہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوطاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کریں گے۔ اوطاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ مالک بن عوف نے حوازن دستے کو وہاں تک ہٹا لیا اور اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کی حوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں، بچی اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ حوازن کے سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے۔ مالک بن عوف نے تو یہ سوچا تھا کہ حوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری سے لڑیں گے، مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ درید بن اسما مالک بن عوف کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ کا سوار دستہ اوطاس کی طرف بڑھا۔ قریب گئے تو حوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست معرکہ تھا جس میں جنگی چالوں کی نہیں، ذاتی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں حوازن کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی، اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ حوازن زخمی ہو کر گر رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر حوازن کا کام جلدی تمام کر سکیں گے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے دوڑے، اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ حوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے۔ ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکوں نے جب حوازن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔ مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس کی بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا دم لیا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ حوازن کی عورتیں اور بچے چیخو پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں تھی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے، دشمن کے زخمی کراہ رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا درید بن اسما بھی تھا۔ وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔
مسلمانوں کو دشمن کے زخمی اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے، ان کے علاوہ 6,000 عورتیں اور بچے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔